اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور پہلی آیت کریمہ کے اندر رب تعالیٰ اپنی مدح، اپنی ثنا بیان فرما رہا ہے، یعنی یہ مخلوق کا حق ہے اور یہ مخلوق کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک جل جلالہ کی ثنا بیان کرے، اپنے رب تعالیٰ کی، اپنے رب العالمین کی مدح بیان کرے، اس کی ثنا بیان کرے کہ اس کی ثنا بیان کرنا یہ مخلوق میں سے ہر ایک کا ایک بنیادی حق ہے، یہ اس کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی تعریف کرے، اس کی ثنا کرے۔ تو یہ رب تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر ہمیں تعلیم بھی دے رہا ہے کہ جب اے بندے تو سب سے پہلے جب تو کوئی بھی نیکی کا کام کرتا تو سب سے پہلے اپنے رب کی ثنا بیان کر، اپنے رب کی تعریف بیان کر، اپنے خالق و مالک جل جلالہ کی ثنا بیان کر، اور ثنا کے بیان کرنے کے ساتھ پھر رب تعالیٰ آگے یہ تعلیم دیتا ہے الرحمن الرحیم کہ اے بندے تیرا خالق وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اچھا، قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، جا بجا مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے یا اچھائی والے بلائی والے کاموں کا تذکرہ فرماتا ہے، پھر ان کے انعامات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو بندے یہ بلائی والے کام، یہ اچھائی والے کام یہ کریں گے تو رب تعالیٰ ان کو یوں ایسے ایسے انعامات و اکرام سے نوازے گا۔ پھر رب تعالیٰ اپنی ناراضی والے، اپنی نافرمانی والے کاموں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ان کاموں میں مبتلا ہوگا تو اس کو رب تعالیٰ پھر وعیدیں بیان فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اس کا پھر یہ انجام ہوگا، اس کی یوں پکڑ ہوگی، یوں اس کے ساتھ جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ رب تعالیٰ کبھی نیک بندوں کا تذکرہ پہلے فرماتا ہے، بعد میں بدوں کا تذکرہ فرماتا ہے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس سورۃ پاک کے اندر بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنی ثنا بیان فرمائی، پھر اس کے بعد اپنے رحم ہونے کا، اپنے رحیم ہونے کا، اپنے رحمان ہونے کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ اے بندے تو دنیا میں جو کچھ مرضی کر لے، تو اس کی تعریف کر یا نہ کر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تو نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور دنیا کے اندر تم نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، تم نے جو کچھ بھی اعمال کیے ہوئے ہیں، تیرے ان اعمال کی پاداش میں، ان اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، اس کے مطابق پھر تیرے ساتھ جزا و سزا کا جو ہے وہ حساب کتاب معاملہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ذرا غور کریں کہ رب تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے الرحمن الرحیم، کہ رب تعالیٰ اپنی یہاں پر 2 صفتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، رحمان بھی فرما رہا ہے اپنے آپ کو اور رحیم بھی فرما رہا ہے۔ اچھا، ان دونوں لفظوں کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی دونوں رحم سے نکلے ہیں، اور رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا، فضل کرنا، احسان کرنا۔ گویا کہ جب بندہ اپنے رب کو یوں پکارتا نا الرحمن الرحیم، تو گویا کہ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اے اللہ میرے تے مہربانی کر، اے اللہ میرے تے احسان کر، اے اللہ میرے تے فضل کر۔ یعنی جب بندہ رب کے یہ صفاتی ناموں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ گویا اپنے رب سے اس کی رحم کو طلب کر رہا ہے، اس کے فضل کو طلب کر رہا ہے، اس سے مہربانی، اس سے احسان کو طلب کر رہا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی بے پناہ رحمتوں کے بیان کے لیے اپنی ان 2 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے
کہ رب تعالیٰ اپنی ان دو صفات کے ذریعے چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے میری رحمتوں کا جو ہے وہ مطالبہ کرے، مجھ سے میری رحمتوں کا جو ہے وہ مطالبہ کرے، مجھ سے مانگے، اور میری یہ دو صفتوں کا واسطہ دے کر، ان کا تذکرہ کر کے مجھ سے میری رحمتوں کا وہ تذکرہ کرے۔ تو اس سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے، اس کے غصے پر یہ اس کی رحمت جو وہ حاوی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، الفاظ ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، حاوی ہے۔ تو یہ بھی رب تعالیٰ کے رحمان ہونے کا ثبوت ہے، اس کا رحم کرنا جو ہے یہ اس کے مطلب اس کے اندر جو ہے وہ دلیل ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اور 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے، جس کے اندر جن ہے، انسان ہے، حیوانات ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، اور وہ جو ایک رحمت ہے اسی کا اظہار اس پوری جو ہے وہ کائنات کے اندر، پوری مخلوقات کے اندر جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک درندہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو چیر پھاڑ دیتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی رحم کا مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ اسی طرح آپ حشرات الارض کو دیکھ لیں کہ وہ بھی اپنے جو ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کی پرورش کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چڑیا کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے میلوں میل کا سفر کرتی ہے، کھیتوں کھلیانوں کا، پہاڑوں کا سفر کرتی ہے، اور وہاں سے دانہ دن کا اٹھا کر کے لاتی ہے اور اپنے بچوں کی کھلاتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے۔ اور یہ اس رحمت کا ظہور ہے جو ایک رحمت رب تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر تقسیم فرما دی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اندر دیکھ لیں، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے کس قدر اپنی اولاد کی شفقت، اپنی اولاد کے بارے میں محبت اس کے دل میں پنہا ہوتی ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کے لیے کس قدر سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ یہ اس رحمت کا ظہور ہے اس باپ کے دل کے اندر۔ اسی طرح وہ ماں کہ جو بچپن کے اندر اپنے بچے کی ہر طرح کی اس کی جو مطلب اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کرتی ہے، اس کا بار بار اس کا پیشاب کر دینا، اس کے کپڑے خراب کر دینا، چیزوں کو خراب کر دینا ماں برداشت کرتی ہے۔ یہ اس رحمت کا ظہور ہے جو ایک رحمت رب ذوالجلال نے اپنی پوری کائنات کے اندر تقسیم کر دی ہوئی ہے۔ اور ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا روئے، اور ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو، باپ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ذلیل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ جو رب تعالیٰ نے ایک محبت کا رکھی ہوئی ہے، وہ ایک جو رحم رکھا ہوا ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ذرا غور کریں نا، اس مخلوق کے اندر رب تعالیٰ کی ایک رحمت کا اتنا اثر ہے۔ نہ باپ چاہتا ہے میری اولاد کو تکلیف ہو، نہ ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد کو تکلیف ہو۔ یہ صرف انسانوں کے اندر نہیں بلکہ ہر ایک چیز کے اندر یہ حص پائی جاتی ہے اور یہ رحم والا مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ذرا غور کریں نا، جس خالق کائنات نے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کیسے جو ہے وہ چاہے گا کہ اس کی جو مخلوق ہے اس کو عذاب ہو؟ وہ کیسے چاہے گا کہ اس کی مخلوق کو تکلیف ہو؟ نہیں چاہے گا نا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، رب تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ آئیے ذرا حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، ذرا غور کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یقین جانے جب آپ یہ حدیث پاک سنیں گے آپ کو اپنے رب کی رحمت کا اندازہ ہوگا، اور انسان کے اندر کس قدر ہوس ہوتی ہے، انسان کے اندر کس قدر خواہشات ہوتی ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی پھر بھی رحمت دیکھیں، رب تعالیٰ کا اپنے بندے پر رحم کرنا دیکھیں، اور پھر رب تعالیٰ کا اپنے بندے کی خواہشات کو پورا کرنے کا انداز دیکھیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک کا ٹائٹل یہ ہے
کہ سب سے آخری جنت میں جانے والا شخص، اچھا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر گرتا پڑتا، کبھی وہ چلے گا، کبھی وہ گر جائے گا، کبھی وہ اپنے آپ کو ایسے گھسیٹے گا، اچھا یوں وہ کرتا 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 وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ اچھا جب وہ جہنم کے دروازے پر آئے گا نا تو اس کو ایک درخت نظر آئے گا، اور درخت کا سایہ، اور اس کو وہاں پر ایک چشمہ نظر آئے گا۔ وہ نہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ہے بندے، اگر میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو کوئی اور ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، تو کسی اور بات کی خواہش تو نہیں کرے گا؟ تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے کوئی اور چیز، کسی اور چیز کا سوال نہیں کروں گا، کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا، کوئی اور سہولت نہیں مانگوں گا، بس اس جہنم کے دروازے سے مجھے کراس کر دے اور اس درخت تک مجھے پہنچا دے، بس میں کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا۔ یقین جانیے رب کی رحمت دیکھیے، رب تعالیٰ اس کو وہاں پر پہنچا دے گا۔ اچھا جب یہ بندہ اس درخت کے سائے میں جائے گا، اس چشمے کا پانی پیے گا، اس کو تھوڑا سکون ملے گا۔ اچھا جب اس کو سکون ملے گا نا، اس کی آنکھیں کھلیں گی، اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا، جو اس سے بھی سہولیات کے لحاظ سے بہت اچھا ہوگا، اور وہاں کا چشمہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ جب اس کی نظر اس پر پڑے گی تو یہ دل برداشتہ ہو جائے گا، اس سے صبر نہیں ہوگا، پھر یہ سوال کرے گا، اے اللہ مجھے نا اس چشمے تک پہنچا دے، اس درخت تک پہنچا دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو نے پہلے بھی کہا تھا میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، میں کوئی اور تمنا نہیں کروں گا، میں کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کروں گا، اب تو پھر ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ بندہ پھر کہتا ہے، اللہ آخری بار کہہ رہا ہوں، یہ آخری بار عرض کر رہا ہوں، اے کریم مجھے اس درخت تک پہنچا دے، اس کے بعد میں کوئی خواہش نہیں کروں گا، میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، بس مجھے تو اس درخت تک پہنچا دے۔ اچھا آج اگر ہم دنیا کے اندر بھی دیکھیں نا، یقین جانیں ہم میں سے ہر بندے کی تقریباً یہی خواہش ہوتی ہے، اگر میرے پاس 70 ہے نا تو میں کسی 1 to 5 کو دیکھوں گا نا، میری خواہش اچھا یہ میرے پاس 1 to 5 ہوتا ہے نا، اگر 1 to 5 آ گیا ہے تو میری خواہش ہو یار ایک چھوٹی سی گاڑی مل جاتی ہے نا، 4 ویل آ جاتی، ذرا سہولت ہو جاتی، میں اپنے بچوں کو لے کر چلتا۔ اچھا چھوٹی سی گاڑی ملی تو پھر خواہش ہوگی ذرا کوئی لگژری گاڑی ہو نا، پتہ چلے یار کوئی اسٹینڈرڈ والی گاڑی ہے۔ تو یہ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، یعنی وہ جو چیز اس کے پاس ہے نا تو وہ اس سے اپ گریڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے دنیاوی لحاظ سے، تو اس کے اندر اس خواہشات جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک دوست کے ساتھ کسی جگہ پر جا رہا تھا، حالانکہ اس کی اپنی گاڑی تھی، ذاتی گاڑی تھی اور اچھی کنڈیشن میں گاڑی تھی، تو اس کے پاس ایک گاڑی نے نا وہ ٹیک اوور کیا، وہ آگے نکلی، جیسے لائٹ پڑی نا اس پر، کہتا ہے ایک دن وہ بھی آئے گا، یہ گاڑی بھی میرے پاس ہوگی۔ مجھے بڑی آنند، میں نے بولا یار اتنی اچھی گاڑی تمہارے پاس ہے؟ کہتا نہیں گاڑی صاحب، جو مزہ اس گاڑی میں ہے نا وہ اس میں نہیں ہے، جو اسٹینڈرڈ اس گاڑی میں بیٹھنے کا نا وہ اس گاڑی میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بندے کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وہ چیز مل جائے، مجھے وہ چیز مل، اچھا جب وہ ملتی ہے تو وہ آگے اس کی خواہش چلی جاتی ہے۔ تو سیم اس بندے کی بھی یہی حالت ہے، اور یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے نا تو اس درخت تک پہنچا دے، میں کوئی خواہش نہیں کروں گا، میں کوئی تمنا نہیں کروں گا، اے کریم تو مجھے بس اس درخت تک پہنچا دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا کوئی اور ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا؟ تو وہ کہے گا، بندہ کہے گا نہیں اے اللہ میں کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کروں گا، بس تو مجھے اس تک پہنچا دے۔ اچھا یہ جب دوسرے درخت کے پاس پہنچے گا، وہاں کا سایہ اس کو ملے گا، وہاں کا اس کو پانی جب ملے گا، اب اس کو نا یہ نگاہ کرے گا، اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا، اور جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت اس کو نظر آئے گا، اور وہاں کا جو منظر ہوگا وہ اس سے بھی کہیں گنا خوبصورت ہوگا۔ اب پھر یہ اس سے صبر نہیں ہوگا، یہ کہے گا اے اللہ آخری سوال، آخری بار ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اے کریم مجھے بس تو نا اس جنت کے دروازے کے پاس جو درخت ہے نا مجھے وہاں تک پہنچا دے، بس اس سے آگے میں کبھی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، بس تو مجھے نا وہاں تک پہنچا دے۔ بس اس کے بعد یہ میرا بس آخری وعدہ، میرا وعدہ اے اللہ تیری ذات کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بعد میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، بس وہ جنت کا جو دروازہ ہے نا اس کے پاس جو درخت ہے مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے تجھے پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا اس کو وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اچھا جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے، اس درخت کا سایہ جب اس کو نصیب ہوتا ہے، وہاں کے چشمے کا پانی جب اس کو پینا نصیب ہوتا ہے، اب جب وہ دروازے کی طرف نظر کرتا نا تو اندر سے جنتیوں کے ٹہلنے کی، آپس میں گپ شپ کی آواز آتی ہے۔ جب ان کی آوازیں آتی ہیں تو یہ پھر دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہول اٹھتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے بے صبرا ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ کرم کرنا، یہ دروازے کے اندر کر دے مجھے، میں بھی جنت کے اندر چلا جاؤں۔
رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اب سوال نہیں کروں گا، اے بندے تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ اب سوال نہیں کروں گا. تو یہ بندہ پھر کہتا ہے اے کریم آخری بار ہے، اے کریم آخری بار ہے. قسم سے یقین جب بندہ حدیث پڑھتا ہے نا تو واقعی اپنے رب کے رحمان ان کا یقین ہوتا ہے کہ رب اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، کتنا فضل کرنے والا ہے، کتنا اپنے بندے کے ساتھ بڑائی کرنے والا ہے، کتنا رحم کرتا ہے. اور ایک بندہ ہے کتنا ظالم ہے جو اس کی رحمت سے دور بھاگتا ہے، جو اس کی نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے اور وہ دنیا کی اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہے اور ہر ایک نافرمانی والا کام کیے جا رہا ہے. لیکن رب تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ دیکھیں کس قدر محبت کا انداز ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندے ٹھیک ہے تیری اس خواہش کو بھی پورا کرتا ہوں، تجھے میں جنت کے اندر بھیجتا ہوں، لیکن نہیں اب میں کہتا ہوں تجھے، پہلے تو کہہ رہا تھا نا اب میں تمہیں کہتا ہوں تو نے جنت کے اندر جانا ہے، ہاں اب ڈیمانڈ کر تجھے جنت میں کیا کیا چاہیے. وہ بولے گا یا اللہ مجھے یہ چیز بھی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ چیز بھی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ چیز بھی چاہیے، اے کریم مجھے یہ چیز بھی چاہیے. جب وہ ڈیمانڈیں اپنی پوری کرے گا نا پورے سوالات کرے گا مجھے یہ چاہیے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جتنی ڈیمانڈیں تم نے کی ہیں اس سے 10 گنا میں تمہیں عطا فرماتا ہوں. یہ ہے میرا رب رحمان، یہ ہے میرے رب کی محبت اپنے بندے کے ساتھ، کس قدر اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تجھے اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا. اب یہ دیکھیں رب تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے. یار ہمیں بھی تو اس محبت کا کچھ سبق رکھنا چاہیے نا، اس کا کچھ پاس رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ اگر ہم وہ رب العالمین ہو کر ہمارے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اتنا ہمارے ساتھ وہ رحم کرتا ہے، تو تھوڑا سا تو ہمیں بھی تو خیال کرنا چاہیے. ہم بھی اس کے بندے ہیں اور جو ریکوائرمنٹس اور جو ایک چند ایک باتیں یا جو ضروری باتیں ہیں جن کا کرنا ہم پر ضروری ہے تو ان میں کیوں ہم سستی کرتے ہیں، کیوں ہم اپنے رب کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ چند روزہ زندگی جس کے ایک سانس کا بھی ہمارے پاس بھروسہ نہیں ہے، اس زندگی میں ہم کتنی بڑی بڑی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور کتنے ہم ایسے بڑے بڑے جرم کر بیٹھتے ہیں کہ جن جرموں کی پھر داستانیں بن جاتی ہیں، کہانیاں بن جاتی ہیں اور رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. ان کو یاد کیا جاتا ہے فلاں بندہ ایسا تھا، فلاں بندہ ایسا تھا، وہ اتنا بڑا ظالم تھا، وہ اتنا بڑا جابر تھا، ان کے تذکرے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ یہ چند روزہ زندگی جو ہے یہ بندہ اس طریقے سے گزارے کہ اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو جائے، اپنے رب کی رحمت کو حصول کا وہ ایک ذریعہ بن جائے اس کی زندگی میں. ایسے کام بھی تو ہونے چاہیے جہاں بندہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے کچھ اس طرح کے کام بھی کر جانا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کو حاصل کرنے والا بن جائے. تو یقین جانے زندگی کا جو مقصد ہے، اور اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں تو 2 چیزوں کا ہمیں سبق ملتا ہے. ایک ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، خوف رکھنا ہے تو صرف رب کا خوف رکھنا ہے، اور امید رکھنی ہے تو رب سے امید رکھنی ہے. صرف اور صرف ڈرنا اپنے رب سے ہے، امید بھی رب سے رکھنی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر رب تعالیٰ بروز قیامت یہ ارشاد فرمائے کہ میں اپنی پوری قوم کو یعنی جتنی بھی انسانیت ہے سارے کے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دوں گا اور صرف ایک شخص کو میں جنت میں بھیجوں گا، تو کہتے ہیں میں اپنے رب کی ذات پر اس قدر پر امید ہوں، مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ ایک جنت میں جانے والا شخص میں ہوں گا، وہ ایک جنت میں جانے والا شخص میں ہوں گا. یعنی امید جب رب کی ذات پر رکھنی ہے تو ایسی امید رکھنی ہے کہ اے اللہ یہ جو بلائی والی تو کام کر رہا ہے جس میرے ساتھ ہی کر رہا ہے. اور رہی بات ڈر کی تو جب رب تعالیٰ فرمائے نا کہ میں اپنی پوری مخلوق کو جنت کے اندر داخل کر رہا ہوں سوائے ایک شخص کی، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، تو کہتے ہیں میں ڈروں گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہوں. ڈر بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنے رب کا ڈر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک جہنم میں جانے والا شخص کہیں میں ہی نہ ہوں. جب یہ خوف اور جب یہ امید کا جب یہ معیار ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گا، یقین جانیے یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت والی منازل بھی آسان ہو جائیں گی. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.